بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میڈیا سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ قرآن مجید کے حوالے سے میڈیا کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے جو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے یا جو کہا جا سکتا ہے اس پر بات چیت کی جائے۔ میں ابتدائی طور پر چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو بلا تکلف اور پوری آزادی کے ساتھ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 2-3 لفظ ہیں جن کی وضاحت اگر ہو جائے اور اس کا کانسیپٹ واضح ہو جائے تو بات بھی آسان ہو جائے گی اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ میڈیا، جس کے لیے ایک لفظ صحافت کا استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ جو ہے وہ ابلاغ کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر دیگر زبانوں میں الگ الگ اس کو بیان کرنے کے لیے اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم صحافت کے لفظ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے ممکن ہے غور کیا ہو کبھی اس سے پہلے، اگر ہم خود لفظ صحافت جو ہے اس پر غور کریں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لفظ بنائے جاتے ہیں ان کے پیچھے اس کا معنی چھپا ہوتا ہے، اس کا جوہر اس کے اندر کہیں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کھول کر اس کے اندر سے اس کو جوہر تلاش کریں تو پھر جو شیڈز بنتے ہیں اس کے میننگز کے، وہ زیادہ آسانی کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لفظ صحافت پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اسی سے لفظ صحیفہ بنا ہے، صحیفہ۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ان انسانوں کو مختلف معلومات پہنچانے کے لیے یا رہنمائی پہنچانے کے لیے جن اسپیشل افراد کو منتخب کیا گیا، جنہیں مختلف قوموں اور علاقوں میں بھیجا گیا، جنہیں ہم رسول اور پیغمبر یا نبی کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صحیفہ عطا کیا گیا۔ تو صحیفہ کسی بھی ایسی لکھی ہوئی تحریر کو یا بتائی ہوئی بات کو کہا جا سکتا ہے کہ جس میں بہت ہی اہم ترین کوئی میسج دوسرے افراد تک یا دیگر لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو 2 انتہائی معتبر پیغمبروں کا ذکر، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس صحافت یا صحیفے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن کی ایک آیت میں یہ ورڈنگز استعمال کی گئی۔ اسی صحیفے سے ایک اور مزید آگے قدم بڑھاتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک ایسے صحیفے کی بنیاد رکھی جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ بھی در حقیقت صحیفے کی ہی ایک شکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے، اپنے خاص انداز سے تحریر کیا ہے۔ اسی صحیفے کی ایک تیسری شکل ہے جو ہر وقت لکھی جاتی رہتی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا۔ ہر ایک انسان کی زبان سے نکلنے والے تمام الفاظ اور اس کی شخصیت سے نکلنے والے جتنے بھی کردار ہیں، ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک ایسا نیٹ ورک بنایا گیا جس کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے جن فرشتوں کا انتخاب کیا، قرآن مجید میں اس کا ایک بڑا خوبصورت طریقے سے تعارف کروایا گیا ہے۔ ہم اپنی عام زبان میں اسے کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ کاتبین کا معنی ہے لکھنے والے، چاہے وہ ایک صحافی کاغذ پر لکھ رہا ہو یا کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں اسکرین پر لکھ رہا ہو، یا کوئی گفتگو کرنے والا، بولنے والا لفظ فضا میں لکھ رہا ہو جس کو کبھی دیکھا جاتا ہے اور کبھی سنا جاتا ہے۔ تو یہ جو انسانوں کے اعمال کو یا انسانوں کی باتوں کو یا انسانوں کے کرداروں کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن صحافیوں کا انتخاب کیا،
ان صحافیوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ وہ لوگ کرامن ہیں، اور کرامن کا معنی ہے انتہائی عزت والے۔ وہ کوئی عام قسم کے فرشتے نہیں ہیں جو درخت اگا رہے ہیں، انسان کی جان نکال رہے ہیں، جانوروں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، بادلوں کو لے کے جا رہے ہیں، یا طوفان لے کے آ رہے ہیں۔ کائنات میں ہر کام اگرچہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے معتبر کام، جو انسانوں کی شخصیتوں کا مکمل ریکارڈ رکھنے والا کام ہے، معلومات کو محفوظ کرنے والا جو کام ہے، اس کے لیے جن فرشتوں کا انتخاب کیا انہیں کرامن کاتبین کہا گیا، یعنی انتہائی معزز لکھنے والے۔ میں نے جب ان تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ صحافت یا میڈیا میں کام کرنے والے لوگ، چاہے ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو، وہ ایک ایسے مقدس کام کو سر انجام دے رہے ہیں جس کے لیے بڑی عزت اور بہت ہی زیادہ احترام انہیں ملنا چاہیے، اور یہ احترام اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو عطا کیا کہ جس کی بنا پر وہ یہ انتہائی اہم ترین کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہی فرشتے انسانوں کو رزق پہنچانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور بھی دیگر ان کے ذمے لگائے گئے ہیں، لیکن باقی فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کا لفظ استعمال نہیں کیا، آنریبل کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ وہ فرشتے جو انسانوں کی باتوں کو لکھتے ہیں، ان کا ریکارڈ جمع کرتے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں، کرداروں کے بارے میں وہ محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو تحریر میں لاتے ہیں، ان کے لیے آنریبل کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ گویا کہ صحافی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی اس شعبے سے ہو جو اس سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ کوئی عام فرد نہیں ہے، بلکہ اسے ایک خاص عزت کا مالک ہونا چاہیے یا اسے ایک عزت ملنی چاہیے۔ یہ تو میں نے محض اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا، قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے مختلف آیات کو بنیاد بنا کر۔ اب اس کے اگلا مرحلہ، وہ جو کرامن کاتبین، آنریبل اینجلز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، وہ جب کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کی نوعیت کیا ہے؟ آپ نے یقیناً بہت ساری باتیں پڑھی ہوں گی، ہر مضمون کے حوالے سے یہی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر اس کام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی بات سے چوکتے نہیں ہیں۔ کوئی معمولی سی حرکت، کوئی معمولی سا جملہ، کوئی معمولی سا جو ہے وہ، حتیٰ کہ نیتوں تک میں آنے والے جو تغیرات ہیں اس تک کو بھی وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن میں کہا گیا ان فرشتے صحافیوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جیسے ہی کسی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کو پکڑنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا ایک بہت ہی چابک دست اور بہت ہی ذہین اور باریک بین فرشتہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ ایکوریسی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پرنٹ میڈیا سے یا دوسرے میڈیا سے تعلق رکھنے والا صحافی ہو یا صحافی سے متعلق جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ہیزرٹلی نہیں کرتے، یا ایسا نہیں کرتے کہ دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، بات کہیں اور ہو رہی ہے، یا اس میں سے کچھ چیزیں جمع کر لیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیں، کچھ کو نظر انداز کر دیا، کچھ کو اختیار کر لیا۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت ہی اس کے اندر ایکوریسی چاہیے، کیونکہ معلومات میں معمولی سا خلل پیدا ہو جائے تو نتائج بھی غلط ہو سکتے ہیں، نتائج بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اس حوالے سے، قرآن کے حوالے سے میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، میڈیا اور قرآن، یہ ہماری بنیاد ہے۔ تیسری بات، ہمیں صحیفہ اور صحافی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو انبیاء کا تذکرے ملتے ہیں، تمام انبیاء کو ایک باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ہم جو بھی آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں تم نے ان باتوں کو صحیح طریقے سے پہنچانا ہے۔ اس کے لیے لفظ ابلاغ استعمال کیا جاتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا، اور رسولوں کے ساتھ بھی اس لفظ کو مختلف طریقوں سے جوڑا گیا۔ ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا، اسی سے لفظ مبلغ بنا ہے پہنچانے والا، اسی سے تبلیغ بنا ہے پہنچانا، کسی بات کو دوسرے افراد تک منتقل کرنا۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے رسول سے کہی کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ کو جو بات بھی بتائی جا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچا دیں، صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ صحافت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کی صورت میں اس کا ایک کانسیپٹ دیا، پھر انبیاء کے صحیفوں کی شکل میں اس کو مزید آگے بڑھایا، پھر ملائکہ کے لکھے جانے والے صحیفوں کی شکل میں اس کو مزید واضح کیا، مزید نکھارا، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں انبیاء کو جب یہ مشن دیا گیا کہ تم نے میری طرف سے دی جانے والی معلومات کو پہنچانا ہے، اور اگر اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء کو بھی خبردار کیا، اور بعض اوقات تو لب و لہجہ ذرا سخت بھی دکھائی دیتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ یہ لہجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے لیے تو بالکل لکس ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر ایک حکمت یا سیکھنے کی والی بات یہ ہے کہ پھر ابلاغ کا حق پورا کا پورا ادا ہونا چاہیے، ابلاغ پورا ہونا ہے۔ ابلاغ کے حوالے سے آپ نے یقیناً یہ بات بھی سنی ہوگی اپنے اساتذہ سے، ابلاغ کا معنی پہنچانا، لیکن کیسے پتہ چلے کہ آپ نے جو بات پہنچائی ہے وہ پہنچ گئی ہے؟ اس میں جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا اپنے اساتذہ سے اور مختلف لوگوں سے، ایک بنیادی جملہ اس میں یہ ہے کہ ابلاغ وہ نہیں ہے جو آپ نے پہنچایا، بلکہ ابلاغ وہ ہے جو دوسروں تک پہنچا۔ دوسرا اس بات سے کیا سمجھ رہا ہے، اس بات سے کیا نتیجہ اخذ کر رہا ہے، وہاں تک کون سی بات کس طریقے سے پہنچ رہی ہے، وہاں سے جو ریسیور ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ابلاغ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ مبلغ کی طرف سے پتہ نہیں چلے گا کہ مبلغ کتنا اچھا تھا، پہنچانے والا جو تھا یہ کتنا اچھا تھا، لیکن جو ریسیو کر رہا ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ ابلاغ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ایکشن یا ری ایکشن سے پھر نتائج اخذ کیے جائیں گے۔ اب ہمیں قرآن مجید اگلے مرحلے میں ایک اور تعلیم دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرشتے جب انسانوں کی بات لکھتے ہیں، معلومات جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، تو اس میں سے کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ غلط کیا ہے تو غلط لکھ دیا، اچھا کیا ہے تو اچھا لکھ دیا، برا کہا ہے تو برا لکھ دیا، اور اچھا کہا ہے تو اچھا لکھ دیا۔ یعنی یہ جو معلومات جمع کرنے والا کام ہے اس میں غلط صحیح کی تمیز نہیں ہو رہی، اس میں تمام چیزوں کو بس اکٹھا کیا جا رہا ہے، معلومات دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے ہر طریقے سے جمع کی جا رہی ہیں، یہ اس کا ایک فیز ہے۔ لیکن اگر میں اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ایک اور لفظ کا سہارا لوں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حشر، اور ایک اور لفظ جو خاص طور پر میڈیا سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ ہے نشر، اور اگر میں میڈیا کا خلاصہ نکالوں تو وہ حشر اور نشر ہے۔ یعنی ایک طرف سے حشر کا معنی ہے جمع کرنا، حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ میدان حشر کو بھی میدان حشر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم معلومات کے حوالے سے حشر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام معلومات مختلف ذرائع سے اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو یہ حشر کا ایک کام ہے۔ اور نشر کا معنی ہے پھیلانا، جب آپ اس بات کو زبان کے ذریعے سے، تصویروں کے ذریعے سے، رنگوں کے ذریعے سے، تحریر کی شکل میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو نشر کہا جاتا ہے۔ میڈیا میں عام طور پر جو چلن آج کل چل رہا ہے وہ ہے حشر اور پھر اس کے بعد نشر، لیکن اگر آپ اس کو انسانی تہذیب، انسانی کلچر
اور سابقہ آسمانی کتابیں، چاہے وہ قرآن ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ہندوؤں کے پرانے ویداؤں کا تذکرہ ہو، کہیں کسی مذہب کا بھی آپ دیکھ لیں، یا کسی تہذیب اور کلچر کا مطالعہ کر لیں، چاہے وہ گریک سے شروع ہوں یا مصر کی پرانی تہذیبوں سے، تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی دنیا میں آ کر صرف حشر اور نشر نہیں ہوتا، بلکہ انسانی دنیا میں ان دونوں کے درمیان میں ایک اور مقام بھی ہے، جس کو میں اپنی سہولت کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، اور وہ ہے تہذیب۔ تہذیب کا معنی آپ جانتی ہوں گی یقیناً، اور جانتے ہوں گے، لیکن اس کے اندر کے جوہر کو شاید ممکن ہے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ تہذیب کا بنیادی معنی کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں تہذیب لفظ سنتے ہی اس کا آپ کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو تہذیب کو اگر آپ سے پوچھا جائے تو تہذیب جو ہے اس کو ہم آج کل سویلائزیشن کے حوالے سے ہم اس کا معنی دیتے ہیں، تہذیب کا معنی ایک خاص ایریا میں کلچر، رسم و رواج کلچر کے مطابق جو لوگ آداب ہوتے ہیں اس سے تہذیب کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا میں ان دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں مزید، تاکہ بات جو ہے وہ کھل کے سامنے، کچھ باتیں آپ نے جو کہیں وہ جزوی طور پر اس میں صحیح ہیں، دونوں لفظ الگ الگ ہیں اور دونوں میں کچھ قربتیں ہیں اور کچھ فاصلے ہیں۔ کلچر کا جو لفظ ہے نا، یہ ثقافت سے بنا ہے، ثقافت، اور ثقافت کا بنیادی معنی ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے ہتھیاروں کو درست کرنا۔ پرانے زمانے میں جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو اس کو باقاعدہ کوٹ پیٹ کر درست کرتے تھے، نیزہ ٹیڑھا ہو جاتا تو اس کو سیدھا کرتے، تیر ٹیڑھا ہو گیا اس کو سیدھا کر لے۔ اس کو عربی زبان میں اس قدیم زمانے میں ثقافت کہا جاتا تھا۔ پھر انسانوں کے رویوں کو درست کرنے کا نام ثقافت ہو گیا۔ انسان کی بود و باش، اس کے لباس، اس کے کھانے پینے کا طریقہ، اس کی رہائش، اس کو درست کرنے کا کام، اس کو ثقافت کہا جانے لگا۔ اب ہم جب کلچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کلچر کسی بھی قوم کا طرز زندگی، ان کے لباس سے لے کر ان کے رسم و رواج تک، ان کے کھانے پینے کے انداز سے لے کر ان کے رہن سہن کے مختلف طریقوں تک، یہ سب کا سب جو ہے نا یہ کلچر کا حصہ ہے۔ لیکن تہذیب اس سے زیادہ وسیع دائرے میں اپنا معنی رکھتی ہے۔ تہذیب کا بنیادی معنی ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ جیسے ایک کسان کسی درخت کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کی شکل بناتا ہے، اسے پھیلانا چاہے پھیلاتا ہے، اسے سمیٹنا چاہے سمیٹتا ہے۔ جیسے جنگلوں کی تہذیب کر کے شہر بسائے گئے ہیں، اور وہاں پر اس پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ جنگل میں اچھی بری چیزیں سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہیں۔ بہت ساری جھاڑیاں بھی ہیں اور پھولدار پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، خونخوار جانور بھی ہیں، اور اچھے قسم کے پرندے اور مفید جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ انسان جنگل کی تہذیب کرتا ہے جب اس کو ترتیب دے دیتا ہے، پھولوں کی کیاریاں بن جاتی ہیں، موذی جانور الگ ہو جاتے ہیں، مفید جانوروں کو الگ مقام دیا جاتا ہے، پلاٹ بن جاتے ہیں، جھیلیں آ جاتی ہیں، پانی کے چلنے پھرنے کے راستے بن جاتے ہیں۔ اس کو تہذیب کہا جاتا رہا۔ بعد میں پھر یہ تہذیب انسان کے رویوں میں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ انسانی ذہن بھی در حقیقت ایک جنگل کی طرح مختلف قسم کی خیالات کی آماجگاہ ہے۔ ایک اچھے سے اچھے انسان کے اندر بھی برے سے برا خیال آ سکتا ہے، اور ایک برے سے برے انسان کے اندر بھی اچھے سے اچھا خیال وہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ایک اچھا انسان اور برا انسان کب وہ اچھا اور برا بنتا ہے؟ جب وہ اپنے ان خیالات کی تہذیب کرتا رہتا ہے۔ ایک اچھا صحافی بھی اسی صورت میں صحافی بنتا ہے، یا میڈیا کا وہ فرد ایک اچھا میڈیا کا فرد بنتا ہے جب حشر کی شکل میں اس نے تمام اچھی بری خبریں جمع کر لی، تمام اچھی بری معلومات جمع کر لی، جھوٹ سچ سب اس کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ لیکن اب اس نے اگلا مرحلہ طے کرنا ہے نشر سے پہلے، اور وہ ہے تہذیب، جس کو آج کی زبان میں ایڈیٹنگ کہا جاتا ہے۔ مہذب در حقیقت عربی زبان میں ایڈیٹر کو کہا جاتا ہے، تہذیب ایڈیٹنگ کو کہا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنے خیالات کی ایڈیٹنگ کسی نہ کسی انداز میں کرتا ہی رہتا ہے۔ اور بہترین صحافی وہ نہیں ہے کہ جس نے یہاں سے تمام معلومات اٹھائیں اور بغیر کسی تہذیب کے اسے ہوا میں اچھال دیا اور لوگوں تک منتقل کر دیا۔
کیونکہ اس کی وجہ سے جہاں کچھ بھلائی کے امکانات ہیں وہاں خرابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے بہت ساری ایسی فلمیں، بہت سارے ایسے ڈرامے جو بنائے جاتے ہیں جس میں بنانے والا اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ منظر دکھانے سے آپ لوگوں کو برائی سے ہٹانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ جو ابلاغ ہے وہ برائی سے ہٹانے والا نہ ہو بلکہ برائی کی طرف کھینچنے والا ہو تو اس کے نتیجے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے وہ خوف زدہ کرنے والی فلمیں بعض اوقات انسان کو نفسیاتی بیمار کر دیتی ہیں. بہت سارے ایسے ڈرامے کہ جس میں مختلف کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں سے بعض اوقات کچھ ایسے نتائج بھی نکل آتے ہیں جس سے معاشرہ بننے کے بجائے معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پھر ہمیں کلچر، تہذیب، آسمانی کتابیں، انسانی جو معاشرہ ہے وہ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس معلومات آ جائیں یا کوئی معلومات دینے والا تمہارے پاس پہنچے تو تم اس کی تصدیق کرو، نشر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرو. یہ قرآن کی تعلیم بھی ہے، انسانی اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے. تمام مہذب معاشروں میں اس بات کو پسند کیا جاتا ہے. کسی بھی بات کو نشر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق اور اس کی اتھینٹسٹی اس کو جاننا لازمی ہے. قرآن نے کہا کہ جب بھی کوئی منافق آئے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے. میڈیا میں جب کوئی بات نشر کر دی جاتی ہے کسی بھی شکل میں اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے کہ وہ تو غلط ہو گئی، بات ہی غلط تھی، سرے سے اس کا وجود نہیں تھا، یا اس میں 10% سچ تھا اور 90% غلط تھا، اس کے اندر جھوٹ تھا، تو پھر کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں آ سکتا. پھر چند افراد کو تو ممکن ہے اس کی تردید کی خبر پہنچ جائے لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں اس کو بار بار اسی طریقے سے ریپیٹ کیا جاتا رہتا ہے. اس وجہ سے چوتھی بات میں آپ تک جو منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میڈیا کے افراد جب بھی کوئی چیز نشر کرنا چاہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں، اس میں معلومات کا لینا یہ اس کا پہلا کام ہے جس میں ہر قسم کا جھوٹ سچ جمع ہو رہا ہے. لیکن اصل کام اس کا اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جو عقل دے رکھی ہے، بصیرت دے رکھی ہے، وسائل دے رکھے ہیں، اس کی بنیاد پر کسی حد تک تصدیق کرے اور کسی حد تک اس کی تہذیب کرے. پانچویں بات یہ ہے کہ ابلاغ جو ہے اس کے لیے جتنے بھی نئے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، سوچے جا سکتے ہیں، ان کو اختیار لازماً کیا جائے. اور یہ بھی ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے، سابقہ آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، انسانی کلچر اور تہذیب. مثلا اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں آپ کو ایک مکمل کہانی جس کو کئی قسطوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، ایک مکمل ابتدا سے لے کر آخر تک. میں اگر آپ کی میڈیا کی زبان میں کہنا چاہوں تو ایک مکمل ناول جس میں کہانی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے ایک بڑے اچھوتی انداز میں، اور پھر درمیان میں کس طرح مختلف قسم کے کریکٹرز آہستہ آہستہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کہانی آگے بڑھتی ہے اور بالآخر اپنے اختتام اور انجام کو پہنچتی ہے بڑے سلیقے اور بڑے سموتھ طریقے سے. دنیا میں، آج کل کی دنیا میں جو ناول کی ایک بہترین تعریف کی جا سکتی ہے اور اس کے جو عناصر اور اس کی جو صورتیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے بہت بڑا، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید کی سورہ یوسف اس میں آپ کو ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے. سورہ یوسف ایک مکمل تصویر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی بات کو پیش کرنے کے لیے یہ والا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جس کا آغاز ہی اللہ میاں نے یوں کیا کہ ہم آپ کو بہترین قصوں میں سے ایک قصہ سناتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص. اور پھر ایک خواب سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو خواب سنا رہا ہے اور پھر خواب کی تعبیر نہیں بیان کی جا رہی بلکہ درمیان میں مختلف کردار آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بالآخر سورہ یوسف کے اختتام پہ کہیں جا کر اس خواب کی تعبیر، جیسے ایک لڑی جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے موتی جمع کیے جا رہے ہیں
لیکن دو سرے آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ ایک مکمل جو ہے وہ اس کا ہار پورا ہو جاتا ہے. تو یہ والا انداز ابلاغ کا، جسے ہم آج کے جدید دور میں بالکل ایک نئی بات کہتے ہیں، آپ کو اس کی مثال قرآن مجید میں مل جائے گی. ابلاغ کے ایک انداز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پوری کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چند اشارات اور اشارات کی صورت میں آپ اپنا میسج کنوے کر دیں. آپ کو یہ والی کہانی کا انداز بھی جو چھوٹے چھوٹے حصوں میں قرآن مجید میں بکھرے ہوئے انداز میں آپ کو دکھائی دے گی، وہ والا بھی ابلاغ کا ایک طریقہ نظر آتا ہے، جس میں کبھی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع میں آ جاتی ہے، اس کا اگلا حصہ کہیں اور آ جاتا ہے، پھر اس سے اگلا حصہ کہیں اور آ جاتا ہے. جہاں جہاں جتنی ضرورت ہو اس کہانی کا اتنا حصہ صرف وہاں پر بیان کر کے پھر اپنے اصل مقصد، اصل پیغام، میسج جو آپ نے ابلاغ جس کی کرنی ہے، جس کا ابلاغ ہونا چاہیے، وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے بعض اوقات یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. ابلاغ میں ایک اور بڑا خوبصورت طریقہ آج کی میڈیا اور خاص طور پر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا دونوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور وہ ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں خوبصورت کوئی بات، چند جملوں میں کوئی خوبصورت قسم کی بات جس میں کوئی ایسے وزڈم پائی جاتی ہو، جو فوراً کھینچنے والی بات ہو، وہ بیان کر دی جائے. آپ قرآن کی آیات پڑھ کے دیکھیے، رسول کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیے، تو آپ کو اس طرح کی 20 باتیں جگہ جگہ مل جائیں گی کہ ایک چھوٹا سا جملہ یا 2-3 آیتوں کا ایک مکمل فریز اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ پوری وزڈم اس کے اندر شامل کر دی گئی. ابلاغ میں یہ بھی ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کی ڈیٹیلز بتانا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ابلاغ کے طریقوں کے منافی ہوتا ہے. محض اشارات سے بات پوری کر دینا کافی ہوتا ہے. تو جہاں اختصار کی ضرورت ہے وہاں اختصار، جہاں تفصیل کی ضرورت ہے وہاں تفصیل. تو قرآن بھی یہی طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابلاغ کا یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اس انداز میں اپنی ضرورت کے مطابق اختیار کریں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں. ابلاغ میں آج کل کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سم و بصر یعنی دیکھنا اور سننا، یہ 2 ذریعے جتنے میکسیمم استعمال کیے جائیں گے ابلاغ اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، ابلاغ اتنا ہی زیادہ بہتر ہو. جس کے لیے آج کل تمثیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تمثیل کہ آپ کے ذہن میں جو خیال ہے اس خیال کو کسی تمثیل کی صورت میں پیش کر دیا جائے. عربی زبان میں تمثیل کو بعض اوقات ڈرامہ کی شکل بھی دی جاتی ہے، یعنی تمثیل کے لیے اگر ڈرامہ کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو بعض اوقات یہ تمثیل کا معنی بھی دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ڈرامہ تو محض ایک خیالی چیز ہوتی ہے نا، بعض اوقات حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، یا محض اس میں کردار ادھر ادھر سے ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ بتانا چاہتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی عملی شکل، پریکٹیکل اس کا دکھا دیا جائے. قرآن ہمیں اس کی رہنمائی کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ قرآن مجید کا ایک فلسفہ ہے. ہمارے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، ہندو عیسائی وغیرہ سب مانتے ہیں اس عقیدے کو. ابراہیم علیہ السلام نے اسی عقیدے کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمثیل کا مطالبہ کیا. پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کیا تو مانتا نہیں ہے کہ میں واقعی زندہ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، ایمان تو ہے لیکن دل کا یقین چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں. اور ابلاغ در حقیقت جب سم و بصر، آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال جب عملی تو صورت میں سامنے آ جاتا ہے تو پھر دیکھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، چلو 4 پرندے پکڑو اور ان کو ٹریننگ دو، جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر 4 پرندوں کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت آپس میں مکس اپ کرو، پھر انہیں مختلف پہاڑیوں پر رکھو، پھر انہیں پکارو اور وہ پرندے چلتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اب یہ سارا عمل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنیادی بات ہے ابلاغ کی. جو اللہ نبی تک ابلاغ کر رہا ہے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، تو یقیناً اس نبی کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے
کہ تم بھی بعض اوقات کچھ باتوں کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی عملی شکل اختیار کر سکتے ہو، اور تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو زیادہ بہتر طریقے سے مطمئن کرنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی چیز دونوں میں یقیناً فرق تو پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو قرآن میں کئی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جس میں باقاعدہ چیزوں کو دکھایا گیا اور چیزوں کو پیش کیا گیا۔ پیشکش کے حوالے سے یعنی ابلاغیات میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پیش کرنے کا عمل، اس کی پریزنٹیشن جو ہے، یہ ایک بہت ہی اہم ترین معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کل تو زیادہ تر لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا تو زیادہ فوکس جو ہے نا وہ پریزنٹیشن پر ہی ہوتا ہے۔ میرا خود اپنا ذاتی میڈیا سے تعلق جو ہے وہ کوئی 35 برس کا ہے، ریڈیو سے لے کر اور ٹی وی کے مختلف پروگراموں اور مختلف پروڈیوسروں سے لے کر بہت ساری چیزوں کو قریب دور سے دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ پریزنٹیشن یہ انسانی نیچر کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور وہی پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا مثال پیش نہیں کر سکتا۔ معمولی سی چیز بھی جب وہ پیش کرتا ہے تو پھر وہ اس قدر زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس کا نعم البدل تو بہت دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی تلاش کرنا مشکل ہے۔ آپ اس کے پھولوں کو دیکھیں، اس کے پرندوں کو دیکھیں، اس کے جنگلوں کو دیکھیں، اس کے درختوں کو دیکھیں، اس کے آسمان میں بننے والے مختلف رنگوں کو دیکھیں، رنگوں کے کمبینیشنز کو دیکھیں، سورج اور جو ہے وہ دھوپ، اس کا اندازہ لگائیں، سایہ اور دھوپ ان دونوں کا کمبینیشن دیکھیں، رات اور دن کے آنے جانے اور اس کے درمیان میں جو آتے ہیں اس کے وقفے آتے ہیں، کس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ لائٹ کم ہوتی ہے اور کس طرح اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، اور کس طرح اندھیرا آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور لائٹ زیادہ ہوتی ہے، کہاں کیا کیا چیز کس کس انداز میں ظاہر ہونی چاہیے، اور پھر اس میں آسمان کا رنگ، زمین کا رنگ، پانی کا رنگ، ہر چیز کا الگ الگ کلر، اس کا انتخاب، یہ ساری باتیں غور طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریزنٹیشن کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہ اٹریکشن پیدا کرتی ہے، چیز یہ جاذبیت رکھتی ہے اپنے اندر۔ اس لیے میڈیا میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، لیکن صرف پریزنٹیشن ہو اور اس کے اندر کچھ نہ ہو، جیسے میں اکثر مثال دوستوں کے سامنے اور اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ کسی پھلوں کی دکان پہ جائیں اور وہاں چھلکے بڑے خوبصورت قسم کے سجائے ہوئے ہوں، یا مٹی کے خوبصورت پھل بنا کے وہاں پر بالکل اوریجنل لگتے ہوں، پلاسٹک یا مٹی کے وہاں پر لگا دیے گئے ہوں، تو یقیناً اس کو دیکھ کر پہلی نظر میں اچھا تو لگتا ہوگا، لیکن وہ زیادہ دیر تک آدمی کو اچھا نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس کے اندر کا جوہر اس کے اندر غائب موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پریزنٹیشن بہت اچھی ہے، لیکن تھیم نہیں ہے اس کے اندر، میسج نہیں ہے اس کے اندر، جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس کی اتھینٹسٹی مجروح ہو چکی ہے، اس میں جھوٹ شامل کر دیا گیا ہے، تو جیسے ہی جھوٹ کھلے گا سب کا سب اثر زائل ہو جائے گا، یا جوہر نہیں ہوگا تو وہ ایک کھوکھلی سی بات کچھ وقت کے لیے متاثر کرے گی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس پر تنقید جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور بجائے اس کے کہ آپ اپریسیشن وصول کریں لوگوں سے یا دیکھنے والوں سے، اس کے برعکس کچھ اور وصول کرنا پڑے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر کام میں اچھی پریزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن میڈیا کے جس نے پیغام رسانی کا کام کرنا ہے، پیغام رسانی کا، اور یہ دنیا کے تمام کاموں سے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ میں نے انہی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا۔ پیغمبروں کا کام ہے یہ، اور اللہ کے بہت ہی زیادہ مقرب آنریبل فرشتوں کا کام ہے یہ۔ خود اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کے کام کے لیے ان ذرائع کو استعمال کیا ہے۔ اب آپ میڈیا کے بارے میں غور کریں، میڈیا، لفظ میڈیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ میڈیا پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ لفظ میڈیا جو ہے در حقیقت وہ ایک ایسی طاقت، ایسے افراد، ایسا ادارہ، ایسے انسٹرومنٹس جو میڈییٹر کا کام کرتے ہیں۔ ادھر سے کچھ معلومات لینی ہے
اور پھر ان کو اس نے ترتیب دینا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اچھے طریقے سے اس کو مکمل جب چیز تیار ہو جائے گی پھر اس نے آگے منتقل کرنا ہے. یعنی یہ درمیان میں اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایک ایسا تیسرا فرد ہے، ایک ایسی تیسری طاقت ہے کہ جو ان کے درمیان میں رابطے کا ذریعہ بن رہی ہے. یہاں سے چیزیں وصول کرنا لیکن اپنے مقام پر رکھ کر اس کو خوبصورت اور بہترین بنانا اور پھر اسے مفید بنا کر اگلے مرحلے میں منتقل کر دینا تاکہ دیکھنے والا، سننے والا، محسوس کرنے والا اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے. اور اس لیے سب سے زیادہ اہم کام اسی میڈیٹر کا ہے کہ جس نے کیا چیز حاصل کی، پھر اس کو کیا بنایا اور پھر اس نے اس کو کس طریقے سے پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات میں سب سے زیادہ عزت پیغمبروں کو دی اور اپنی کائنات میں پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ عزت فرشتوں کو دی، اور پھر اس میں جن جن لوگوں نے پیغام کو آگے پہنچانے کا کام کیا ان کو پھر بہت زیادہ عظیمت عطا کی گئی. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ایک گھڑی بھر کے لیے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ایک وہ آدمی جو ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، ذہنی ایکسرسائز، مینٹل ایکسرسائز کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھ رہا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایک گھڑی بھر کا سوچنے والا آدمی اس سے زیادہ بہتر ہے جو ساری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے. کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کا اثر صرف اس حد تک محدود نہیں ہے. نفل پڑھنے والا ساری عمر نفل پڑھتا رہے گا، اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہوگا، لیکن ایک گھڑی بھر سوچنے والا آدمی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے لیکن اس کی سوچ و بچار کا فائدہ اللہ کی مخلوق کو ضرور پہنچے گا، وہاں تک اس کا فائدہ ضرور منتقل ہوگا. اس وجہ سے اس کا کام اس پہلے والے کام کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے اور کئی گنا بہتر بھی ہے. یہی بات ہمیں خود رسول اللہ کی طرف سے بات ملتی ہے. آپ ایک بار مسجد میں آئے، دیکھا کہ مسجد میں دو گروپ ہیں موجود. ایک گروپ ہے جہاں پر کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں اور ایک گروپ ہے جو بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس پر ڈسکشن چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے. تو آپ علیہ السلام اس گروپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اب رسول کا دونوں گروپوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا، دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس میں شامل ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے کس بات کو پریفر کیا. آپ ان کے ساتھ شامل ہو کر نوافل بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ کا یہاں پر آنا اور اس گفتگو کرنے والے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ سوچ و بچار کرنے والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں، صحیح طور پر پہچانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے خشیہ کا لفظ استعمال کیا جس کا عام ترجمہ ڈرنا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی جلال، اس کی عظمت، اس کا ادراک کرنا، اس کو محسوس کرنا، اور اس کو محسوس کرنے کے لیے ایک صاحب علم، سوچ و بچار رکھنے والا آدمی وہی کر سکتا ہے ایسا. اور جب کوئی میڈیا کا آدمی اور اس سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے افراد جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں منتشر ہو کر گھوم پھر کر اس کی قدرتوں کو تلاش کرتے ہیں، اس کے رنگوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کا کیمرہ کسی ایک چھوٹی سی مچھلی پر جا کے ٹک جاتا ہے اور اس کی تمام حرکات کو وہ ریکارڈ کر کے پھر لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا ہے کہ دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دے رہی ہے. تو اس کا اس مچھلی پر اپنا کیمرہ، اس کا فوکس کرنا، اس کی تمام حرکات اور سکنات کو، اس کی کیفیات کو ریکارڈ کرنا اور پھر اسے لوگوں کے سامنے ایک میسج کی شکل میں پیش کر دینا، ممکن ہے مجھ جیسے جو کئی گھنٹوں کی تقریریں کرنے کے بعد وہ نتیجہ اخذ نہ کر سکیں یا حاصل نہ کر سکیں،
جو وہ نتیجہ 2-3 منٹ کی پریزنٹیشن میں حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا اور اس کی عظمتوں کو تلاش کرنا یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اس وجہ سے میں نے چند باتیں صرف میڈیا اور قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال یا کوئی بھی الجھن یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں یا پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ کہی جا سکتی ہے یا پوچھی جا سکتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا وہ ہر وقت دکھاتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. انسانی دنیا میں بھی، اس کی کائنات میں بھی ہر وقت یہی کام ہو رہا ہے. ہر روز ایک نیا رنگ، ہر روز ایک نیا موسم، ہر روز ایک نیا انداز، ہر روز ایک نئی کیفیت. تو یہ اس کی طرف سے پریزنٹیشن ہے نا. آج ساری زمین جو ہے اب آپ کو خشک درخت برہنہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ایک خاص قسم کا حسن دکھائی دیتا ہے. 2-4 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارے سبز کپڑے پہن لیں گے، پھولوں کا ایک نیا رنگ آ جائے گا، ایک نئی پریزنٹیشن. تو یہ اسی کی کیفیت ہے. جی سر، جو صحافت میں آپ نے پوائنٹ ایکسپلین کیا، اس کو اگر بندہ اپنے فیوچر میں دیکھے تو ایک بندہ جو میڈیا میں کام کر رہا ہے اس کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کی سیویرٹی کا اندازہ وہ نارملی اس طرح بیٹھ کے نہیں لگا سکتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ صحیح اور غلط سب اکٹھا کرنا، پھر ایک نارمل انسان کی زندگی میں لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ ہر وہ غلط چیز جو آپ کے لوگوں کے سامنے آپ لانا چاہ رہے ہو وہ آپ نہیں لا سکتے، اور ہر چیز جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہو وہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. بالکل ٹھیک. تو اگر اتنی سویر ڈیوٹی کسی بندے پہ لگائی جائے تو وہ پوری کیسے کرے گا؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور اصل میں یہیں سے تو انسان کے عقل مند ہونے یا عقل مند نہ ہونے کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے. یعنی مجھے بہت ساری معلومات مل گئیں، میں اسے لوگوں کے درمیان میں پھیلا سکتا ہوں، منتشر کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات ہمیں ایک اور چیز بھی بتا رہی ہے کہ بعض اوقات نیکڈ ٹروتھ، بالکل برہنہ سچ، وہ بیان کرنے سے معاملہ سدھرنے کے بجائے بگڑ سکتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اس وجہ سے خود اللہ تعالیٰ بھی بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو اشاروں اور کنایوں کی شکل میں، مختلف پردوں کے انداز میں ایک ہلکا سا جملہ کہہ دیا، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی. باقی تمام اس کی ڈیٹیلز بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ڈیٹیل بتانا مقصد نہیں ہے. ڈیٹیل بتانا مقصد نہیں ہے، اصل بتانا جو تھا وہ ایک جملے میں کافی ہو گیا. اور یہیں در حقیقت ایک انسان کی اصل ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. معلومات تو بہت ساری ہیں، لیکن تہذیب، ایڈیٹنگ اس نے جو کرنی ہے وہ کس حد تک اور کیسے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. سورہ یوسف، آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور میڈیا میں ہمارے ہاں یہ ایک باقاعدہ یعنی ایک نظریہ بنا دیا گیا ہے، اور جب بھی آپ کوئی چیز پوچھیں ان سے تنقیدی نقطہ نظر سے پوچھیں کہ جناب آپ یہ کیا دکھا رہے ہیں، تو وہ ایک آسان سا سمپل سا جملہ کہہ دیتے ہیں جناب جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہم وہ دکھا رہے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فریب اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ غلط بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ہو بہو دکھا سکتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے سے کچھ لمیٹیشنز لازماً ایک مقام پر آ جاتی ہیں کہ آپ وہاں پر آپ کو لازماً رکنا ہی رکنا ہے، رکنا ہی رکنا ہے. اور یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. اس کی تمام تفصیلات اگر بتائی جائیں گی تو پھر اس کا حسن خراب ہو جائے گا اور اس کے نتائج غلط آنا شروع ہو جائیں گے. مثلاً آپ دیکھیں نا کہانی سورہ یوسف کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو کسی بھی ایک اچھے ناول میں ہونی چاہیے وہ سب کا سب اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی ولگیرٹی نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی، کہیں بھی. ہاں پوری کہانی اس میں محبت کا بھی ہے، شوق کا بھی ہے، جذب کا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہلکا سے جملہ آیا اور اس کے بعد پھر کہانی ایک نیا موڑ مڑ جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی وہ تمام تفصیلات بتانا شروع کی جاتی ہیں کہ جس میں اصل کہانی غائب، آدمی جو ہے وہ لایانی تفصیلات میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میڈیا سمجھتا ہے کہ شاید ہم اپنا رول ادا کر لیا، جبکہ میڈیا نے اپنا رول ادا نہیں کیا.
اس نے تو کسی اور کا کردار ادا کیا جو یہی چاہتا ہے کہ ان کے درمیان میں کیا چیز منتشر ہونی چاہیے. آپ دیکھیے نا کہ معصومیت، بچوں کے حوالے سے معصومیت ایک ایسی بات ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے سارے بچے معصوم ہیں. اب بچوں کی معصومیت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ ایک کارٹون فلم بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کارٹون فلم جو ہے ایک بڑا معصومانہ قسم کا کام ہے. بچوں کو آپ نے تعلیم بھی دینی ہے، آپ نے بچوں کے لیے تفریح کا بندوبست بھی کرنا ہے، آپ نے بچوں کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سکھانی بھی ہیں. لیکن اسی کارٹون کے ذریعے سے اگر بڑوں کے کچھ مسائل آپ اس ایک خاص ایج کے بچوں کو دکھانا شروع کر دیں تو یقیناً معصومیت تو ختم ہو گئی ہے نا. اس بچے کے چہرے سے اور اس کی فیلنگ کے اندر سے آپ نے گویا کہ ایک ایسی رہزنی کا کام کیا کہ جو ابھی بچے کو پتہ تو نہیں چل رہا، لیکن اس کے لاشعور میں وہ چیز کہیں نہ کہیں جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور آپ اس کو مسلسل مجروح کر رہے ہیں. مجروح کرنے کے حوالے سے کسی بھی لمحے وہ بچہ اپنے اس پختہ عمر سے پہلے کسی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے، اس سے پہلے کسی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلومات تو تھیں، لیکن پریزنٹیشن میں یہی بات ہے کہ آپ نے کیا چیز کب کیسے کس طرح پیش کرنی ہے، اور کتنا اس کے اندر سسپینس ہونا چاہیے. سسپینس بہت خوبصورت قرآن مجید کی آیات میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں پڑھ کے دیکھیے، ایسا زبردست سسپینس اس کے اندر ہے، لیکن کہیں بھی انسان کو اس بات کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ بندہ حقیقت سے بالکل جو ہے وہ ٹکراتی ہوئی بات وہاں پر نظر آئے. تو اس لیے یہی کام ہے اصل میں کرنا کہ معلومات کو ایز اٹ از پیش کر دینا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ کام تو کیمرہ بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے پیچھے انسان کیا کر رہا ہے. انسان کی آنکھ اور کیمرے کی آنکھ میں فرق ہے. دیکھنے کے حوالے سے تو ایک سی ہے کہ وہ تصویریں بیک وقت جو ہے نا وہ اخذ کرتی ہے کیمرے کی آنکھ بھی اور انسان کی آنکھ بھی، لیکن کیمرہ انالیسز نہیں کر سکتا. انسان اس میں سے پھر انالیسز کرتا ہے، چیزوں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، پھر اس میں سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے اپنے اندر. بہت سارے کچھ سوالات ہیں جو آپ کسی عام بندے سے کر سکتے ہیں لیکن والد سے نہیں کر سکتے. کچھ سوالات ایسے ہیں جو کسی عام عورت سے کیے جا سکتے ہیں، ماں سے نہیں کیے جا سکتے. یہ کیوں مسائل آتے ہیں اس کے اندر؟ اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایسی چھلنیاں لگ جاتی ہیں انسانی ذہن میں کہ جو اسے کیمرے سے ہٹا دیتی ہے. وہ پلاسٹک کی مشین نہیں ہے، ایک جذبات کا، احساسات کا ایک ایسا مرکب ہے کہ جس میں بہت کچھ ہے. آپ کا میڈیا میں اس وقت جو ہے کون سی ٹرم یا کون سے سال میں ہیں آپ لوگ؟ فرسٹ سیمیسٹر ہے. اچھا، تو ابھی تو آپ اس میدان میں اتر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہاں قدم رکھا ہے آپ نے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو اپنی منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچائے. ہاں، اور اس میں ابھی سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فیصلے 1-2 ٹرموں کے بعد آپ کو کرنے ہی ہوں گے کہ کس میدان میں جانا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا ہے. اس میں جو لوگ کسی بھی میدان میں جائیں تو ایک بات تو یقیناً ہمیں جاننی ہی چاہیے کہ ہر چیز میں بہتر سے بہتر اور کمال تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور ہر چیز میں خوبصورتی کو تلاش کرنا، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو یا رنگ کی شکل میں ہو یا معلومات کی شکل میں ہو. جتنا زیادہ اس کو اچھا بنایا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انسانی دنیا کی طرف سے آپ کو رحمت اور اپریسیشن ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کہا کہ اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ پڑھتے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پرندے اور یہ جو چٹانیں ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی، ہے نا. یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتی. یعنی آواز کے اندر یہ والی خوبصورتی پیدا کرنا اور دیگر چیزیں میں نے کچھ حوالے دے دیے ہیں. آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو جی. السلام علیکم.